कुछ दयूस माँ बाप भी, कुछ बेगैरत माँ बाप भी इस बात पर फख्र करते हैं, इस बात के अंदर अपनी इज्जत महसूस करते हैं। कल 15 अगस्त है, कल 26 जनवरी है, मेरी बेटी का प्रोग्राम होगा, कल मेरी बेटी जरी का मुंह तकेगा। और ये बेगैरत बना हुआ बाप, हकीकत में बेगैरत बाप, ये कहता है मुझे अपने बाप के इस बेटे के डांस पर फख्र महसूस हो रहा है, मुझे कल स्कूल के अंदर सरप्राइज मिलेगा, मुझे तो गिफ्ट मिलेगा, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा डांस किया। अगर बकौले कसे यम टेबल लैंप हिवन लोग अगर यम कायम करें थी शायद निभ जाता। हालांकि टेबल लैंप बनने की इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है, समझने वाले समझ गए हैं, बस इशारा काफी है। सुन्नत रसूलुल्लाह को सुबह को उठकर ब्लेड से साफ कर करके पेशाब की नालियों में फेंक कर आ जाते हो और कहते हो मैं फाइन बन गया, मैं फैंसी बन गया, मैं मॉडर्न बन गया। इस हाल में मौत आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करेंगे। आज का बना हुआ बागैरत मुसलमान, एक इतनी लंबी दाढ़ी देखी, सर के ऊपर टोपी देखी, और उसकी बीवी भी माशाल्लाह ठीक ठाक पोशाक में, कपड़ों में, सर पर आधे सर पर दुपट्टा भी था, और उनकी बेटी नीम बरहन्ना डांस कर रही थी। ये माँ बाप सरप्राइज ले रहे थे और खुश हो रही थी। कहाँ की बातें बताऊंगा नहीं, लेकिन होता है, आपकी अकेडमियों में भी होता है, आपके स्कूलों में भी होता है। और डांस कराने वाला यह मुसलमान मास्टर इतनी लंबी दाढ़ी रखी और कहता 15 अगस्त का प्रोग्राम पेश करना है, हुकूमत की तरफ से आया। डूब मर जा मास्टर, डूब मर जा मास्टर। बेगैरत बन गया, बेदीन बन गया, बेहया बन गया, बेशरम बन गया। तेरे सामने तेरी बेटी नाचे, डांस करे, गाए और तू ड्यूटी निभाए और ये समझे मेरी प्रमोशन हो रही, मेरी तरक्की हो रही है। डूब के मर जा मास्टर, डूब के मर जा लेक्चरर, डूब के मर जा प्रिंसिपल, डूब के मर जा मास्टर। तो ये सारे काले करतूत करवा करवा के जहन्नम के तहखाने में जाएगा और अपने साथ इन मजलूम बेटियों को भी लेकर जाएगा। आज यही दयूस लोग हैं जो ये कहते हैं ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में मत भेजो, ये तो मुल्ला बनाएंगे, ये तो मौलवी बनाएगा, ये तो चंदे का फकीर बनाएगा, ये तो भिखारी बनाएगा। सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, ये चंदा करना ये मेरी रस्म नहीं, ये चंदा करना ये मेरी तालीम नहीं, ये चंदा करना ये मौलवी की इजाद नहीं, ये चंदा करना इस मौलवी का ऐलान नहीं। चंदा करने का ऐलान सरकारे दो आम के मौके पर क्या हुआ। आगे चलो, रमजान बहुत करीब आ रहा है। इस रमजान में सुफरा निकलेंगे, सुफरा चलेंगे। मुसलमान आप छोड़े मेरे सामने सफीरोन रोजदार और था वो रमजान नमाजी, था वो रमजान का दीनदार। नशिवन सुबह तो नशिवन शाम, बस पूर दुआ शिवा ठक 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 लग तुम। ये नालायक इन परियों का एहसान है, इन सफीरों का एहसान है। ये तेरे दर पे आकर तुझसे तेरी ज़कात, तेरी जन्नत का मुतालबा करे। देगा तो तेरा भला, नहीं देगा तेरा खसारा। इनका कुछ भी नहीं होने वाला। लम यजल की खिश्त दीवारें अगरचे नामुकम्मल है, खुदा शाहिद है लंदन के जिया खानों से बेहतर है। आप समझते हैं यह टीन के शडों के अंदर क्या तालीम होती है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। शायर ने कह दिया लम यजल की खिश्त दीवारें अगरचे नामुकम्मल है, खुदा शाहिद है लंदन के जिया खानों से बेहतर है।
یہ چٹائی پر سونے والے، یہ دال روٹی کھانے والے آپ کے مرغا مسلم سے کئی زیادہ بہتر ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر حقارت ہے اور اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی، قرآن کی، سنت کی ہمدردی ہے، قرآن کا درد ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی نکالتے ہیں، امداد بھی کرتے ہیں، تو یقین جانو جنت تمہارے لیے بچھائی جائے گی، جنت تمہارے لیے دوڑ کے آئے گی۔ دونوں وعدے ہیں، دوزخ کے بھی جنت کے بھی۔ لیکن ابو جہل کی طرف مت جانا، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اور بعض نالائق ایسے بھی ہوتے ہیں، ابو جہل کے مرید ہوتے ہیں، وہ ابو جہل اینڈ کپڑی ہے تو وہ دو ٹولی وہاں بنا کر والغوا فیہ، ادھر کی بات، ادھر کی بات، وہاں کی بات، یہاں کی بات ہمارے سامنے۔ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں پورے مجمع کو، کون باتیں کر رہا ہے، کون دین کی بات سن رہا ہے اس مجمع نے۔ الحمدللہ آپ تو بہت خاموشی کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو سن رہے ہو، لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ابو جہل کے کارندے، یہ ابو جہل ہیں کوپری کے سپاہی، یہ مجمع کے اندر ہوتے ہیں، والغوا فیہ، اس کے مصداق ہوتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، اس لیے کہ تاکہ مولوی کی بات کو یہ لوگ سن نہ پائیں، اور اگر سن لیا پھر عمل کریں گے، پھر ہماری گدی کہاں چلے گی، پھر ہماری جو بڈی اڑ رہی تھی وہ نہیں اڑے گی، پھر تو سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور میرا تو بینڈ بج جائے گا۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کرتے کیوں ایسا؟ پہلا کام یہ کرتے، مدرسوں میں مت بھیجو، مکتبوں میں مت بھیجو، مولوی کے ساتھ چلنے مت دو۔ ابو جہل کا ایک کارندہ میرے پاس آتا ہے، وہ ابو جہل کے کارندے کا بیٹا تھا۔ دبناز مفتی صاحب آدھا میں نے گلا کیا، بہت دن ہو گئے آئے نہیں، کہاں چلے گئے تھے؟ سفر میں تھے؟ نہیں حضرت میں تو یہی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جی کیا کریں، کچھ لوگ ایسے نالائق، ابا کا ایسا دماغ خراب کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب یہ تو پتہ نہیں کون سی اٹھائیں گے، ہم تو بس بولتے رہتے ہیں، شاید کوئی اٹھ جائے گا، شاید کوئی قرآن کا دامن تھام لے گا، شاید کوئی حدیث کا دامن تھام لے گا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ابو نے کہا وہ فلاں لوگ کہتے تھے مولویوں کے ساتھ مت چلا کر، اس لیے کہ یہ تجھے ملیٹنٹ بنا دیں گے، یہ تجھے دہشت گرد بنا دیں گے۔ مگر میرے ایمانی بھائیوں، یہ آواز اس جوان کی نہیں تھی، یہ آواز اس کے باپ کی نہیں تھی، یہ آواز اس کو کسی مسلمان کی نہیں تھی، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آواز ہے عیسائیت کی۔ آج سے 3 سال پہلے جموں کے اندر میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایسی بات بتاؤں گا سن کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کوئی مرا یا ایکسیڈنٹ ہوا؟ کہنے لگا اس سے بڑا ایکسیڈنٹ کی تقریر کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا او جوانوں یہ داڑھی ٹوپی والوں کے قریب مت جانا، ان مسجد مدرسوں کے پاس سے مت گزرنا، اور جو مسلمانوں میں غریب ہیں وہ تمہارا ٹارگٹ ہے، اور یہ جو ہسپتال ہیں یہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ لہذا مسلمانوں اگر ہسپتالوں میں جاتے ہو کسی کا پیسہ مت لیا کرو، کسی سے دوائی مت لیا کرو، قرض لے لو اچھا ہے، زمین بیچو اچھا ہے، لیکن کسی جانے پہچانے والے سے بھی فری میں پیسہ مت لو، ان کو بیچ کے آئے گا۔ وہ پیچھے سے کارروائی وہ کریں، مولویوں کے قریب مت جاؤ۔ لہذا لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ تو مدرسوں میں جاؤ، نہ مکتبوں میں جاؤ، نہ مسجدوں میں جاؤ، اور نہ مولوی کی تقریر سنو۔ مولوی کی تقریر سنو گے نہیں تم دیندار بن جاؤ گے۔ ایک بندہ بہت بگڑا ہوا تھا، اس کی بیوی پکڑ کے لائی اور کہنے کو اللہ والو میرا شوہر بڑا بگڑا ہوا ہے، یہ تو بہت بگڑا ہوا، تھوڑا سا اس کو لے جاؤ نا کہیں چلے میں، تھوڑا سا یہ سدھر کے آئے۔
اب یہ تبلیغ والے بیچارے بہت سیدھے سادے، یہ تو اپنی شکار کی تلاش میں رہتے، یہ تو ٹھڈیاں پکڑتے، اللہ کے لیے یار 4 مہینے لگا لے، ابے میں تو بیٹھ جایا کر، اور ان کے مشورے میں بیچارہ کوئی بیٹھے بہت خوش ہو جاتے، یہ آ گیا۔ اب جب کوئی شکار خود بخود ہی آ جائے، ایک جگہ ہم جماعت میں تھے کشتواڑ میں 2-3 سال پہلے، تو ایک مسجد میں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر تشکیل ہو گئی۔ جب باہر نکلے تو ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب تم تبلیغ ہو، تم اپنی تقریر کے بعد پانی پھیر دیتے ہو۔ میں نے کہا ہمارا مواد تو وہی ہوتا ہے، ساری تقریر کا مقصد ہی تو وہی ہوتا ہے، ہم نکال کے تم کو لے جائیں اپنے ساتھ۔ کہتے نہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، تم ایسے تقریر کر لیا کرو۔ بہرحال اس کا اپنا نظریہ تھا، لیکن ہم تو ٹھڈیاں مار مار کہہ رہے تھے چلو چلے 4 مہینے میں ایک عورت پکڑ کے لاتی ہے، اس کی ساری ترغیبیں فضائل اعمال سے سنی، قرآن کی تفسیر نہیں سنائی، بتاتا یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، بالکل صحیح، پڑھا کرو، پڑھایا کرو، سنا کرو، سنایا کرو، تفسیر پھر کبھی موقع پر انشاءاللہ۔ اب جب یہ تعلیم وہاں سے سن کیا گیا، چہرہ ماشاءاللہ بدلا ہوا، سر ماشاءاللہ بدلا ہوا، وہ جو سکن ٹائی اپنی ٹانگوں پر جو یہ تار کو لگا کے گیا ہوا تھا وہ اتار کے، اور اب تو انسان بن کے آ گیا۔ جانور کو جو چمڑا لگا ہوا ہوتا، یہ ہمارا جانور سکن ٹائٹ، وہی ظاہر میں کہتا تم بڑے بن جاؤ گے، تم غالب ہو جاؤ گے، قرآن کہتا ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آج اس مجلس کو باندھ لیں گے اور اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ باندھ لیں گے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ میں بوڑھوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، جوانوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں ان سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ تمام مجموعہ یہ ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے۔ نہیں، ہاتھ کھڑے کرو جو الحمدللہ الحمدللہ، بس انشاءاللہ۔ اور تو نے بھی ارادہ کیا ہوگا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مولوی تو کیا ہو گیا، میرے پیر تو قبر میں جا رہے ہیں، مجھے کہتا حافظ بن جا۔ ابھی تو اس نے خود کہا اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ مجھے تو شام کا یاد نہیں رہتا، صبح کا یاد نہیں رہتا ہے، مجھے صبح کیا کرنا ہے مجھے تو وہ یاد نہیں رہتا۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے 6666 آیتوں کو زبانی یاد کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہتا میں جھوٹا تھا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس کو لینے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ اور مدکر سے مراد صرف ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، بلکہ حفظ قرآن بھی۔ صحابہ یہ جب بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا 27 سال کی عمر تھی، اور جب ایمان لائے تھے 35 سال کی عمر تھی، اس کے بعد وہ حافظ قرآن بنے تھے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے ارے 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 مولوی وہ تو صحابہ تھے، وہ تو نبی کی صحبت میں رہتے تھے۔ ارے میں باہر کی نہیں، میں آپ کو آپ کے ہندوستان، میں آپ کو کشمیر کی نہیں، میں آپ کو ہندوستان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جس جگہ سے ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف لائے، اسی جگہ پر ایک جگہ ہے فلک شریف، وہاں کے مولانا کریم صدیقی صاحب جو یہاں پر تشریف بھی لائے ہیں۔ مولانا کریم صدیقی صاحب نے سنایا میرے پاس ایک بندہ آیا جس کی عمر تھی 74 سال، 74۔ مجھے نہیں لگتا اس مجمع کے اندر کوئی 74 سال کا ہوگا، اور ہوگا بھی اکا دکا، بہت مشکل سے 70 سال والے بھی نہیں ہوں گے، سب 50 کے پلس یا مائنس کے ہوں گے۔ 74 سال کا بوڑھا آیا، بس یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں بات۔ مولانا نے فرمایا، مجھے آ کر کہتا ہے اجی حافظ جی مجھے داخلہ دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا ارے بھائی کس میں حافظہ چاہیے تمہیں، کس میں داخلہ چاہیے؟ انہوں نے کہا اجی میں نے تو حافظ بننا ہے، میں نے تو حفظ کرنا ہے، میں نے تو حافظ قرآن بننا ہے۔ کہا مجھے بھی ہنسی آئی، لیکن میں نے ناظم صاحب کو فون کیا، ناظم صاحب
एक पक्का सच्चा तालिब इल्म आया है, इसका दाखिला जरूर ले लेना। कहा मैंने नाज़िम साहब के पास भेज दिया, दाखिला हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे याद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मौलवी जी तुम ठीक हो? मैंने कहा ठीक है, और घर ठीक है? वो बेतगल्लुफ़ से बात करने लगा। मौलाना कहते ये मान या न मान, मैं तेरा मेहमान, ये कौन सर पर गया, मैं तो जानता नहीं। वो कहने लगा अजी मौलवी जी तुमने पहचाना नहीं मुझे? अरे भाई कौन हो तुम? अजी मैं तो थारा शागिर्द हूँ, मैं तो आपका शागिर्द हूँ। मौलाना कहते, मैंने कहा अरे बाबा तू मेरे अब्बा की उम्र का है, मैं तेरा बच्चा हूँ, तो काहे को मेरा शागिर्द आन गया? अजी मौलवी जी तुम तो भूल गए, तुम्हें याद नहीं अब्दुल रहमान आया था थारे को, उनने कहा था मैं हाफिज करना, मैंने तो हिफ्ज करना है। ये मुजफ्फरनगरी ऐसे बोलते हैं, वो मजा वही आता है इसमें। तो उसने कहा कि मैं हाफिज बनना चाहता हूँ, आपने मुझे नाज़िम साहब के पास हाँ याद आ गया। फिर क्या हुआ? कहा जी मौलवी साहब मैंने 6 महीने आपके मदरसे में पढ़ा, मेरा दिल लगा नहीं, फिर मैं वहां से उस दूसरे मदरसे में चला गया, 6 साल में मैं हाफिज हो गया, 4 साल हो गए मुझे हाफिज बने हुए। रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अवाबीन में 3 पारे पढ़ता हूँ। 74 और 10 84 साल की उम्र है, हाफिज कुरान है। आप ये कहेंगे मौलवी बेवकूफ कहता है।